تو پھر کیا ہوا؟ اسی کہانی کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ جو ریئل سٹوری ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہاں ختم ہوتی ہے۔ تو اس کہانی کو لیتے ہوئے وہ پانچوں بہن بھائی جوان ہو گئے، دنیا کی ٹھوکروں میں، دنیا کی باتوں میں وہ آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے تھے۔ انہیں پتہ ہی نہیں تھا ہنسی مذاق کیا ہوتا ہے۔ وہ بس ان کو لگتا تھا یہی زندگی ہے کہ کوئی بھی اٹھ کر انہیں ڈانٹ دیتا ہے، انہیں باتیں سناتا ہے۔ وہ پانچوں بہن بھائی بس اسی میں آپس میں بات کرتے رہتے تھے۔ بہنوں کو ہوتا تھا کہ اپنے بھائی کے ساتھ ہی ساری دنیا ہے، اسی سے بات کرنی ہے، اور بھائی کی دنیا بھی اپنی بہنوں کے ساتھ ہی تھی۔ پتہ نہیں یہ دنیا کس نے بدل دی۔ خدارا ایسی زندگی کسی کو نہ دینا۔ یہ ظلم، یہ زیادتی، یہ سہتے سہتے بڑے ہو گئے۔ خواب تو کبھی دیکھے ہی نہیں تھے کہ کیا ہوتے ہیں۔ پھر ایسے ہوا، پھر وہ آپس میں کڑکتے رہے، باتیں کرتے رہے، جلتے رہے، سوچتے رہے کہ ہماری دنیا ہم ہی پر محدود ہے، اور شاید یہ وعدے بھی کرتے ہوں گے کہ ہم کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ لیکن وقت کیسے اور کب بدل جاتا ہے کہاں پتہ چلتا ہے۔ ایسے ان کا بھی وقت بدل گیا، پتہ ہی نہیں چلا کیسے پھسل کر ہاتھوں سے نکل گیا۔ جیسے تیسے بھی کر کے لوگوں نے شاید صدقہ خیرات سمجھ کر ان کی بڑی بہن کی شادی کی۔ خواب کہاں دیکھے تھے اس بیچاری نے، خواب تو دیکھنے کا موقع ہی نہیں تھا ملا۔ وہ تو ترستی رہ گئی دنیا بھی دیکھنے کو، لیکن کہاں دیکھی۔ پہلے بھی غم تھے، بعد میں بھی غم تھے۔ تو چلیں اس کی شادی ہو گئی جیسے تیسے بھی کر کے۔ بھائی بھی بڑا پیار کرتا تھا، بہنیں بھی کرتی تھی، اور جس بہن کی شادی ہوئی وہ بیچاری کہاں اس قابل تھی کہ وہ کوئی خواب دیکھتی۔ پھر بھی اس نے سوچا کہ شاید جیسے دنیا کی زندگی بدلتی ہے ہو سکتا ہے میری بھی بدل جائے۔ اس طرح اس کے باقی بہن بھائیوں نے بھی سوچا کہ شاید ہماری بہن کی زندگی بدل جائے گی تو ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ یہ ظالم دنیا آسانیاں کہاں پیدا کرتی ہے، یہ تو گھٹن پیدا کرتی ہے۔ کہانی مجھے روک روک کے بتانی پڑ رہی ہے، کیونکہ یہ دل کی آواز ہے۔ وہ بیچارے بہن بھائیوں نے سوچا کہ شاید ان کی بہن کی زندگی بدل گئی تو اسی ذریعے سے ان کی بھی بدل جائے گی۔ کیا پتہ تھا قسمت کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ وہ بدلی کہاں تھی، وہ تو دلدل میں دنس گئی تھی۔ ایسی دنس گئی تھی کہ وہ نکالے بھی نہ نکل سکی۔ کوشش کرتی رہ گئی، بلکتی رہ گئی، آوازیں دیتی رہ گئی، پکارتی تھی سب کو کہ کوئی تو اسے بچائے، لیکن اس ظالم دنیا میں بچانے والا کوئی نہیں۔ سائیڈ پہ کھڑے ہو کے سب تماشا دیکھتے تھے، بڑھاوا دینے والے تھے، لیکن نکالنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے جس کی طرف بھی ہاتھ پیار سے بڑھایا اسی میں کنارے پہ لا کے چھوڑ دیا۔ وہ بلکتی رہی، بچانے کی کوشش کرتی رہی، خود بھی بچنے کی کوشش کرتی رہی۔ بیچاری اس کی لاچار بہنیں کیا کر سکتی تھی اس کے لیے۔ وہ بس دیکھتی رہی کہ ہم تو زندگی کے حسین خواب دیکھنے لگ پڑے تھے، تو یہ تو ہماری بہن خود ہی دلدل میں گھس گئی ہے۔ خدارا کیسے بچائیں اس کو، کیا کریں اس کے لیے، کس کو پکاریں۔ انہوں نے جس کو بھی آواز دی اس نے تماشا بنا دیا ان کا۔ وہ تو کسی کو بلاتے ہوئے بھی ڈرتی تھی کہ کہیں یہ بھی تماشا نہ سمجھ لیں۔ تو سچ میں ہوا بھی ایسا ہی۔
انہوں نے جس کو بھی بلایا، جس کو بھی پکارا، اسی نے تماشا سمجھ لیا، وہی ہنسنے لگا ان پر۔ وہ بیچاری ساری بیٹھ کر رب کے آگے فریاد کرتی تھی کہ الہی تو ہی مدد کرنے والا ہے، تو ہی مدد کر ہماری، تو ہی پکار سن لے کسی طرح سے۔ اب وہی فریاد سن سکتے ہیں۔ اس کہانی کو جتنا بھی لے کے آگے بڑھتے جائیں گے دل پھٹتا جائے گا۔ اتنی تکلیفوں میں تھی وہ چاروں بہنیں کہ بیان نہ کر سکوں گی، اس لیے چھوڑ کے بیان کرتی ہوں، کیونکہ یہ نہ ہو بیان کرتے کرتے تکلیف اتنی بڑھ جائے کہ برداشت سے باہر ہو جائے۔ تو یہ دنیا کو بتانے کے لیے ایک سبق ہے کہ کسی پہ بھی بھروسہ نہ کیجیے گا، کوئی بھی اپنا نہیں ہوتا، یہ سب تو تماشا دیکھتے ہیں، یہ تو خاموش تماشائی ہیں، ہنستے ہیں، باتیں کرتے ہیں، آپ کے منہ پہ کہتے ہیں آپ کا ہوں، لیکن باتیں آپ پر ہی کرتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں۔ خدا را ان سے بچ کے رہیے اور خود سٹینڈ لینے کی کوشش کیجیے۔ وہ بیچارے پانچوں بہن بھائیوں نے خود سٹینڈ لیا ہی نہیں تھا، تو دنیا نے ان کو روند کے رکھ دیا۔ دنیا سے بچیے، اپنے آپ کے لیے خود سٹینڈ لیجیے۔ خدا را کوئی ایک تو سٹینڈ لے تو یہ دنیا آگے چلے گی، ورنہ یہ تماشائی تو آگے بھی ہیں، پہلے